بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں اپنے مختلف برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام اور پیغمبروں کو زمین پر اتارا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہ اللہ کے پیغمبر اپنے وقت کے اپنے دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے برسر پیکار رہے۔ نبی اول آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ میں اللہ کے 5 نیک اور صالح بندے گزرے جن کی تعلیمات پر بہت سے لوگ عمل کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے۔ خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ 5 جلد ہی انتقال کر گئے، لیکن عرصہ دراز تک لوگ ان کے نقش قدم پر اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہے۔ یہ عمل شیطان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، چنانچہ اس نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ جن بزرگوں کی تم تعلیمات پر عمل کرتے ہو اور اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم ان بزرگوں کی تصاویر بنا کر اپنے سامنے رکھ لو تو تمہیں عبادت کے دوران خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ اور وقت گزرا، پرانے لوگ مر کھپ گئے، نوجوان نسل نے ان کی جگہ لے لی، تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود یہی 5 بت تھے جن کے مجسمے تم اپنی عبادت گاہوں میں سجے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ چنانچہ قوم نوح نے ان بتوں کی بت پرستی شروع کر دی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان 5 بتوں کی عبادت اور شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورے عرب میں ان کا زور و شور مچ گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان آنے سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی امت سے اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی سیدنا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر اس طرح کھینچتے، اتنا زد و کوب کرتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور وہ سمجھتے کہ یہ مر گئے ہیں، تو وہ آپ کو کسی ویرانے میں، کسی مکان میں ایک کمبل میں لپیٹ کر چھوڑ آتے۔ لیکن جب ان کو ہوش آتا تو وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو راہ حق میں بلانے پر مصروف ہو جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا نوح علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس قدر انہیں اپنی قوم سے اذیت پہنچی، اتنی اذیت کبھی کسی قوم سے کسی نبی کو نہیں پہنچی۔ ان کی قوم انہیں اس قدر مارتی پیٹتی کہ وہ ان کو لہو لہان کر دیتی اور وہ اپنے منہ سے اپنا خون پونچھتے جاتے اور یوں دعا کرتے جاتے، پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام مسلسل 9.5 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور ان کے تشدد کا شکار ہوتے رہے۔ وہ راتوں کو تنہائی میں اپنے رب سے قوم کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے، لیکن اس طویل جد و جہد کے بعد آپ کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے، اور آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب سے کہا، یا باری تعالیٰ میری قوم ہدایت پانے والوں میں سے معلوم نہیں ہوتی اور میری جد و جہد تیرے سامنے ہے، تجھ سے ان کے لیے عذاب کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو، تو نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کے انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے تختے بنائے۔ ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 400 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں بنائی گئیں، ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل میں حلال جانوروں اور وحشی جانوروں کو رکھا گیا، درمیانی منزل میں انسان اور بالائی منزل میں چرند پرند کے لیے مختص کی گئی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے، ہنستے مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں، کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتل صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔
کشتی تیار ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں سے جوڑے سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب سے پہلے ایمان والوں کو جن کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی کل تعداد مرد و خواتین کو ملا کر 80 تھی، جبکہ بعض نے اس سے بھی کم بتائی ہے۔ ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، ان کے نام سام، حام اور یافس تھے، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی جس کا نام کنعان تھا۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اسی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کروا کے کشتی کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ طوفان کے آثار نمودار ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن کشتی نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لیے اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت میں خطرناک اور بھری موجوں کے درمیان رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی میں لکڑی کی کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہاری کشتی میں تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے اونچے مقام پر ایک کھڑکی میں سے باہر کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا جان، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرے گھر والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں۔ پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا۔ زمین پر کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف کشتی نوح علیہ السلام تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بھری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد 150 دن تک کشتی میں موجود رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا، تو 40 دن تک وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو ٹھہرانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر زبردست ہوائیں چلائیں، جس سے پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر دینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا اور واپس نہ آیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں وغیرہ پر کوئی ایسی علامت نظر نہ آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد آپ نے کبوتر کو دوبارہ روانہ کیا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ تو آپ نے جان لیا کہ طوفان تھم چکا، بارش کا پانی خشک ہو چکا، اور کبوتر کو بھی اپنے ٹھکانے کے لیے کوئی راستہ، کوئی جگہ مل گئی ہے، اس لیے وہ واپس نہ آیا۔ اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی کو کھولا اور تمام لوگوں کو باہر نکالا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہاں پر ایک بستی قائم کی جس کا نام سمانین رکھا گیا۔ ایک روز صبح اٹھنے کے بعد یہ لوگ، ان کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔